السلام علیکم، ویلکم ٹو ہیلتھ میٹرز ود ڈاکٹر عروج مشتاق. اور کافی عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. رمضان شریف کا بریک آ گیا، پھر عید کا بریک آیا، تو آئی ہوپ سو کہ آپ سب کا بھی رمضان بہت اچھا گزرا ہوگا اور عید پہ بھی فیملی کے ساتھ بہت زیادہ مزہ آیا ہوگا. تو آج لیکن میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہوں وہ پچھلے چند روز میں ہونے والے کچھ ایسے واقعات ہیں جس پہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ سب سے بات کروں اور یہ چیز ہم نوٹس کریں، اس کے اوپر غور کریں کہ یہ واقعات ایسے کیوں رونما ہو رہے ہیں. تو ویری سیڈلی ٹو سے، لیکن یہ کہ ہماری اس وقت معاشرہ بہت زیادہ زب و حالی کا شکار ہے، اور خاص طور پر عوام کے جو محافظ ہیں اس ٹائم ان کے اندر ایسی خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہوئی ہے کہ وہ اپنا دفاع تو کیا کریں گے، عوام کا کیا دفاع کریں گے. اپنا نہیں کر پا رہے، عوام کا کیا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اخلاقی پستی کا بہت زیادہ جو ہے وہ دیکھنے کا رجحان مل رہا ہے. یہ پچھلے دنوں جو ایئرپورٹ پہ واقعہ ہوا ہے جس میں پولیس آفیسر نے ایک بچی کو بہت برے طریقے سے بالوں سے پکڑ کے ایسے یعنی جھٹکا ہے، اس کو دھکا دیا ہے کہ جیسے وہ اس کو دھتکار رہا ہو. تو آپ لوگ سیکیورٹی کے لیے بے شک موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ عوام کے ساتھ اور خاص طور پر اتنی معصوم بچے یا بچی کے ساتھ اس طرح کا آپ سلوک روا رکھ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچے بچیوں کے ساتھ یہی سلوک روا رکھ رہے ہیں، ان کو بھی آپ اسی طرح دھتکارتے ہوں گے. خود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے کو اگر اسکول میں ٹیچر ڈانٹ دے یا کسی بات پہ پنشمنٹ دے دے تو آپ لوگ فوراً پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کسی نے ہاتھ لگایا تو کیوں لگایا. تو کیا یہاں پہ عوام کے بچے اتنے اہم نہیں ہیں؟ پھر اس کے بعد آپ آ جائیں ریلوے، مطلب ایک خاتون ہیں جو کراچی سے جا رہی ہیں عید منانے کے لیے، جڑاں سفر کر رہی ہیں، ان کے ساتھ دو معصوم بچے ہیں. اور اس واقعے کو بھی جو ہے وہ بہت افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک پولیس اہلکار واٹ ایور دا ریزنس تھے، کیونکہ ہمیں بیک سٹوری تو نہیں پتہ کہ اس میں کیا ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے اس نے اس عورت پہ اتنا بہیمانہ تشدد سٹارٹ کر دیا. اور پھر اس کے بعد یہ کہ مطلب جب وہ اس تشدد سے واللہ عالم کہ وہ جانبر نہیں ہو سکی یا ایکسیڈنٹلی شی واز تھرون آؤٹ آف دا ٹرین. لیکن یہ کہ ایک خاتون پہ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ آپ ایسے ہاتھ اٹھائیں گے. ان لوگوں کے ان کی مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ جب یہ ایک عوام کے محافظ بن کے پولیس کے محکمے میں آتے ہیں تو ان کو یہ نہیں اخلاقی تربیت سمجھائی جاتی کہ یہ عوام کی جو خواتین ہیں یہ آپ کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، اس کے برابر ہیں. آپ کیسے، یعنی یہ ایک درندگی ہے، یہ ایک صفاقی ہے کہ اس طریقے سے تشدد کیا جائے. اور وہاں پہ کھڑے ہوئے جو لوگ ہیں وہ بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، ان کے اندر ذرا غیرت نام کی چیز نہیں تھی. کیا مطلب ان کو کس چیز کا خوف تھا کہ پولیس والا ان پہ تشدد کرنے لگ جائے گا. آپ ایک کے خلاف اگر آپ 10 لوگ ہوں گے تو آپ جڑ جائیں گے، آپ اس عورت کی جان کو بچا سکتے تھے. میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ وہ لوگ جو بائی سٹینڈرڈز تھے، جو انتہائی بے حس ہو کے اس سارے واقعے کو دیکھتے رہے یا پھر انہوں نے اس کو ریکارڈ کیا اور سوشل میڈیا پہ آیا، انہوں نے بے حسی کا انتہا کر دی ہے. اس خاتون کے جو جس انجام پہ وہ پہنچی ہیں اس میں ان لوگوں کا بھی اتنا ہی رول ہے. اپنے آس پاس ایسے واقعات کو دیکھیے، آواز اٹھائیے اور خدا را کچھ اس بے حسی کے دور میں اپنے اندر احساس پیدا کیجئے. جہاں آپ ظلم اور زیادتی دیکھیں وہاں پہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں. یہ ایمان کا سمجھے کہ سب سے کمزور ترین درجہ ہے. اگر ہم فلسطین میں ہونے والے ظلم و ستم کی اگر سچویشن دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ باقی تمام مسلم کمیونٹی جون سی ہے وہ خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہوئی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی تک ہم نے فلسطین کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے، ایک یعنی عوام، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ملکوں کی جو عوام ہے نا وہ ان کا ایک جذبہ یا چیز اور ہوتی ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے حکومت یا ڈفرینٹ مسلم ممالک کی جو حکومتیں ہیں وہ اس طریقے سے پریشر میں آئے ہوئے ہیں کیونکہ ہم ذہنی غلام ہیں، ہم بھیک مانگنے والے غلام بن چکے ہیں، IMF کے قرضے لینے والے ہم غلام بن چکے ہیں. تو اس وجہ سے ہم وی ڈیئر ناٹ ریز آر وائس اگینسٹ دا وائلنس ہیپننگ ان غزہ. ہمارے PSL کے میچز ہو رہے ہیں لیکن ہمارے اسٹیڈیمز میں اٹس ناٹ الاؤڈ کہ ہم پیلسٹین کا
فلسطین کا جھنڈا نہیں ہم لہرا سکتے, ہم اسرائیل کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے. اور پھر اس کے بعد وہ لبرلز بھی آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بائیکاٹ سے کیا فرق پڑتا ہے, یا یہ کہ مطلب سپورٹ ان کو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ کم سے کم آپ اس کو دل میں برا جانیں, اس کے خلاف آواز اٹھائیں, قلم کے ذریعے آپ اٹھائیں, یا اب آج کل جیسے الیکٹرانک میڈیا کے تھرو آواز اٹھائیں. اس طرح کے واقعات کو آپ جتنا کنڈیم کر سکتے ہیں اتنا کنڈیم کریں. اور ابھی اس ٹائم یہ سچویشن بنی ہوئی ہے کہ ایران نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا ہے, جو کہ ان کی ڈیفینیٹلی ایک ڈپلومیٹک پالیسی ہے, کیونکہ شام میں جو ان کی ایمبیسی پہ حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے ایران پہ, یہ اس کے جواب میں ایران نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا ہے. اور اس ٹائم ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں, یہ مسلم امہ میں واحد ایک سپر پاور ہے جو ان کے خلاف آواز کھڑی کر رہی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف اپنے دفاع کی خاطر یہ آواز بلند کی ہے یا یہ حملہ کیا ہے. دس از جسٹ ریٹیلیشن اٹیک ان رسپانس ٹو اسرائیلز اٹیک آن دیئر ایمبیسی. تو اس میں فلسطین کے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں جا رہا, غزہ کے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں جا رہا, لیکن اس سے ہم سب کی وہ بے غیرتی اجاگر ہو گئی ہے مسلم امہ کی, جو باقی ممالک تماشا بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں. کہ اب سعودی عرب کو بھی فکر ہو گئی ہے, اب مڈل ایسٹ کی جتنی عرب کنٹریز ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ نہیں اس کا مفاہمت والا حل نکالے. اگر دیکھا جائے تو ہم ایک مسلم امہ جب اگر ہم بالکل ایک مٹھی کی مانند اکٹھے ہو جائیں تو اسرائیل ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے. ہمارے پاس 2 سپر پاورز ہیں, ایران بھی سپر پاور ہے, پاکستان بھی سپر پاور ہے الحمدللہ. تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پھر جس علاقے میں ہم ہیں وہاں کی بھی کچھ سپر پاورز کی ہمیں سپورٹ حاصل ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ ہم لوگ بحیثیت امہ بھی ہم لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ جو ہے نا ایک اس چیز کا احساس کرتے ہوئے ایکشنز لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے ججمنٹ ڈے پہ روز قیامت اللہ کو بھی اس چیز کا حساب دینا ہے. اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اس چیز کی اویئرنیس پھیلائیں, ٹھیک ہے, غلط چیز کے خلاف بولیں اور اپنے آس پاس اس کی اویئرنیس کریٹ کریں, اور ظلم اور زیادتی کو کوشش کریں کہ نہ ہونے دیں. یہ پولیس کے جو افسوسناک واقعات ہوئے ہیں, اس سے ہوا یہ ہے کہ اس سے ہمارا اعتبار اٹھ گیا. ہم کیسے اس پولیس کی طرف اپنی حفاظت کے لیے جائیں جب وہ خود اخلاقی پستی سے گری ہوئی حرکتیں کر رہے ہیں, یا پھر جو آرمی اور پولیس کے درمیان واقعات ہوئے تصادم کا جیسے یہ لوگ آپس میں شکار ہوئے ہیں, اس سے مجھے بتائیں ہماری سیکیورٹی کا کیا امیج رہ گیا ہے. ہماری عوام کے پاس نجات دہندہ کی کوئی تصویر نہیں باقی رہی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے اور اپنے کام کو جو ہے نا ایمان کے درجے پر رکھتے ہوئے یہ کریں, اور ہم سب کو بھی بحیثیت مسلمان, بحیثیت پاکستانی یکجا ہو کر اکٹھے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ میرے دل میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو میں چاہتی تھی کہ میں آپ سب سے کروں, اور جو ہے کم سے کم میں اپنا رول پلے کروں کہ ہم اس چیز کو اویئرنیس کریٹ کریں. آپ کے تھرو میرا پیغام پہنچے گا مختلف لوگوں کو, اور کم سے کم ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے. کچھ نہ کچھ تو جو ہے اپنے آس پاس کے حالات کو, معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.